ڈالتی ہے جس میں سے يقال رجع واسترجع اذا قال ذلك. کہا جاتا ہے لغت کے لحاظ سے بھی کہ جب کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استرجع، اس نے استرجاع کیا ہے. جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو استرجاع کرتا ہوا کہا جاتا ہے. بس مسترجعین کا مطلب کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. استرجاع کا مطلب پلٹنے کا معنی ہے. یقال کہا جاتا ہے لغت کے لحاظ سے بھی کہ رجع واسترجع، یہ رجع اور استرجع کہا جاتا ہے کب؟ اذا قال ذلك، جب کوئی کہے ذالک یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انا للہ و انا الیہ راجعون جب کوئی کہتا ہے تو لغت کے لحاظ سے اس کو استرجع و رجع کہا جاتا ہے. بس مسترجعین کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا. ورفع القبر عن وجه الارض مقدار 4 اصابع مفرجات الى صدر، اور مستحب ہے کہ قبر کو 4 کھلی ہوئی انگلیوں کے برابر اونچا بنایا جائے. 4 کھلی ہوئی انگلی سے لے کر 1 بالش تک اونچا بنانا مستحب ہے تاکہ قبر پہچانی جا سکے کہ یہ قبر ہے. ورفع القبر عن وجه الارض، وجہ ارض سطح زمین، سطح زمین سے قبر کو اونچا بنانا مطلب کتنا؟ مقدار 4 اصابع، 4 انگلیوں کے برابر اونچا بنانا. 4 انگلیاں مفرجات، وہ 4 انگلیاں جو انگلیاں کھلی ہوئی انگلیاں، یعنی 4 کھلی ہوئی انگلیاں، اس طریقے سے 4 کھلی انگلیوں کے برابر اونچا بنایا جائے. الا شبرن، 4 کھلی انگلی سے لے کر 1 بالش تک اونچا بنانا سطح زمین سے مستحب ہے. لا ازیدہ، 4 انگلی سے زیادہ اونچا نہ بنایا جائے. لیعرف ویظہر ویحترم، تاکہ اس قبر کو پہچانا جا سکے اونچا ہونے کی وجہ سے، اور زیارت کی جا سکے قبر کی، اور اس قبر کا احترام کیا جا سکے. لیعرف، تاکہ قبر پہچانی جا سکے. ویظہر، اور اس کے نتیجے میں اس قبر کی زیارت کی جا سکے. ویحترم، اور اس قبر کا احترام کیا جا سکے. ولو اختلفت سطوح الارض اعتبر رفعه عن اعلاها وتعدت السنة بادناها. اگر زمین کچھ اوپر حصہ رکھی کچھ نیچے حصہ رکھی، اوپر نیچے زمین ہے، تو ایسی صورت میں اوپر کے حصے میں قبر میں 4 انگلی سے لے کر 1 بالش تک اوپر اور اونچی قبر بنانا معاف قرار دیا جائے. یعنی وہاں پر کوئی مستحب نہیں، پھر اونچی قبر بنانا جو کہ مستحب نہیں، کیونکہ اونچائی کے اندر پہلے ہی ہو. اگر استحباب حاصل کرنا ہے تو نیچے کے حصے میں قبر بنائے اور 4 انگلی سے لے کر 1 بالش تک، تو وہاں پر نیچے کے حصے میں استحباب حاصل ہوگا، اوپر کے حصے میں کوئی استحباب نہیں ہوگا. ولو اختلفت سطوح الارض، زمین کی سطح مختلف ہو اگر، تو اعتبر رفعه عن اعلاها، تو معاف کر دیا گیا قبر کو اونچا اٹھانا 4 انگلی سے لے کر 1 بالش تک، عن اعلاها، زمین کے اوپری حصے کی طرف قبر کو اونچا اٹھانا معاف قرار دیا گیا ہے. اس کے اندر مستحب ختم ہوگا، وہاں پر مستحب نہیں. وتعدت السنة بأدناها، اور اگر کوئی سنت استحباب حاصل کرنا چاہتا ہے تو زمین کے نیچے کے حصے کے اندر یہ قبر بنائے اور پھر اس کے اندر 4 انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک اونچی اٹھا کر کے رکھے. اگر زمین ہموار ہو تو صحیح 4 انگلی بنانا، 4 انگلی سے 1 بالش سے زیادہ بلند کرے تو وہ مستحب جو ختم ہو جائے گا، مستحب نہیں رہے گا. وتعدت السنة بأدناها، اور سنت ادا ہو جائے گا بأدناها، ادنائے زمین سے، یعنی نیچے کی زمین سے اگر جو ہے کوئی 4 انگلی سے لے کر 1 بالش تک اٹھائے تو سنت ادا ہو جائے گا، لیکن اوپر کی طرف سنت ختم ہو جائے گی، اوپر کی طرف مستحب ختم ہو جائے گا.
تسبیح ہو، اور مستحب ہے کہ قبر کو بالکل برابر رکھا جائے، سطح بالکل برابر رکھی جائے. لا يجعل له في ظهره سنم لأنه من شعائر الناصبية وبدعهم المحدثة. قبر کے اوپر اونٹ کے کوہان کی مانند نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ اونٹ کے کوہان کی مانند بنانا ناصبیوں کی بدعت جدیدہ ہے، جبکہ وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کوہان کی مانند بنانا سنت پیغمبر کے خلاف ہے. لیکن شیعہ اور فرقہ حق کی مخالفت اور عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی. لا یجعل لہ، نہ بنایا جائے قبر کے لیے، فی ظہرہ، قبر کی سطح پر، ظاہر کا مطلب ہے سطح، قبر کی سطح کے اندر نہ بنایا جائے سنم، کوہان کی طرح، کوہان کی طرح نہ بنایا جائے. کوہان کی طرح بنانے کا نام ہے سنم. کہتے ہیں کہ کوہان کی مانند ایک چیز جس پر جو آپ نے دیکھا گدھے کے لیے جو ہے وہ سواری کرتے ہیں تو وہاں پر ایک قسم کی زمین بنائی جاتی ہے، تو اس قسم کی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کوہان، وہ اونٹ کا کوہان جس کے اندر چربی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اونچا یوں کر کے بنایا جاتا ہے. کوہان شطر کی مانند جو ہے قبر کے اوپر نہ بنایا جائے. کوہان شطر کی مانند جو ہے وہ اس قبر کی سطح کے اوپر نہ بنایا جائے. زہر کا ہوتا ہے سطح ہے. لأنه من شعائر الناصبیہ، کیونکہ کوہان کی مانند صنم بنانا، کوہان کی مانند جو ہے کہ صنم بنانا من شعائر الناصبیہ، فرقہ ناصبیہ جو ہے ان کے شعائر میں سے ہے. ناصبی جو ائمہ معصومین کو برا بھلا کرتے ہیں اور جو ہے وہ ائمہ معصومین سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے شعائر میں سے. ہمارے نزدیک کے ناصبی فرقہ جو ہے وہ کفر کے حکم میں ہے. ناصبی کے شاعر میں سے وہ بدعہم المحدثۃ ہے، اور یہ ناصبیوں کی بدعتوں میں سے ہے کہ جس کو تازہ بنایا گیا. محدث یعنی تازہ جدید بنایا گیا، جدید بدعت ایجاد کی گئی. بدعہم المحدثۃ ایسی ان ناصبیوں کی بدعت ہے کہ جو جدید بنائی گئی. مع اعترافهم بأنه خلاف السنت، فإن کے خود ناصبی اعتراف کرتے ہیں کہ انه خلاف السنت، کہ صنم بنانا، کوہان کی طرح بنانا سنت پیغمبر کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ مراغمتا للفرقة المحقة، مراغمہ یعنی مخالفت کرنا، یعنی اس کا اور بھی زیادہ دقیق معنی کہ فرقہ حق کی عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے، فرقہ حق کی عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے. مراغمتا للفرقة المحقة، فرقہ حقہ جو ہے یعنی شیعہ فرقہ حقہ، اس کی مراغبہ مخالفت کرنے کے لیے اور ان کی عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے ناصب فرقہ کوہان کی مانند جو قبروں کے اوپر بناتے ہیں. وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، اور مستحب ہے کہ پانی ڈالا جائے قبر کے اوپر. من قبل رأسه إلى رجليه، میت اور قبر کے سر کی جانب سے لے کر اس کے پیر تک، دورن چکر لگاتے ہوئے. سر سے ڈالیں گے پیر تک، پھر پیر سے پھر سر کی طرف لے کر آئیں گے. چکر لگاتے ہیں، پہلے سر سے شروع کریں گے پیر تک لے جائیں گے، پھر پیر سے شروع کریں گے سر تک لے جائیں گے. الى ان ينتهي الیہ، چکر لگاتے ہوئے یہاں تک کہ یہ پانی ڈالنا، ینتہیہ کے لیے سب کل مانو کہ پانی ڈالنا منتہی ہو جائے. الیہ پھر پلٹ کر کے سر کی طرف، پہلے سر سے پیر کی طرف، پھر پیر سے سر کی طرف منتہی ہو جائے. پانی ڈالنا منتہی ہو سر کی طرف. وَيُحَبُّ الْفَاضِلُ عَلَى وَسَطِهِ، اور جو پانی پھر بھی بچ جائے اس لوٹے میں یا کسی چیز کے اندر برتن میں
تو بچا ہوا پانی اڈیل دیا جائے علی وسطی وسط قبر کے اوپر. وَلْيَكُنِ الصَّابُّ مُسْتَقْبِلًا، اور پانی ڈالنے والا اس کو چاہیے کہ وہ روب قبلہ کھڑا ہو، روب قبلہ کھڑا ہو کر کے پانی ڈالے. وَلْيَكُنِ الصَّابُّ مُسْتَقْبِلًا، اور چاہیے کہ پانی ڈالنے والا روب قبلہ کھڑا ہو. وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ، اور مستحب ہے کہ ہاتھ کو رکھے قبر کے اوپر. بعد نضعہ بالماء، بعد اس کے کہ قبر کے اوپر پانی کو ڈال لیا گیا، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھے. بعد نضعہ بالماء، بعد اس کے کہ جو ہے اس قبر کے اوپر پانی ڈال دیا گیا، اس کے بعد ہاتھ کو قبر کے اوپر مؤثرۃ فی التراب، اس طریقے سے ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھے کہ وہ ہاتھوں کو دبا کر کے مٹی کے اوپر رکھنے والا، اس طریقے سے کہ چاروں پانچوں انگلیاں کھلی ہوئی ہو، اس طریقے سے جو ہے مٹی کے اوپر رکھنے والا. مفرجۃ الاصابع، ہاتھوں کو مٹی کے اندر رکھے گا در حالت کہ اس کی انگلیاں بھی کھلی ہوئی ہوں گی اور دبا کر کے رکھنے والا ہوگا تو اس کا اثر مٹی کے اندر پیدا ہو جائے گا. مؤثرۃ، در حالت کہ ہاتھ اثر پیدا کرنے والا ہو، فی التراب، مٹی کے اندر. مفرجۃ الاصابع، در حالت کہ اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہے اور وہ کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کے اندر دبا کر کے ہاتھ کو رکھے گا تاکہ انگلیوں کا اثر مٹی میں پیدا ہو جائے، اس طریقے سے رکھے گا. وظاہر الاخبار ان الحکم مختص بهذه الحالت، اور آیا کہ جب بھی قبر کی زیارت کرنے جائیں تو اس وقت اسی طریقے سے ہاتھ کو رکھ کر کے قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنا ہے، یا تو فقط پہلی مرتبہ قبر کو دفن کیا جائے اس وقت یہ حالت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ کو دبا کر کے رکھنا ہے. ظاہر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی وقت جب دفن کیا گیا اس وقت یہ طریقے سے رکھ کر کے دعا پڑھنا، باقی اور حالات میں جو ہے روایت سے ثابت نہیں. ظاہر الاخبار، ظاہر اخبار سے قبل ان الحکم، کہ حکم کون سا کہ استحباب کے ہاتھ کو انگلیاں کھول کر کے دبا کر کے مٹی کے اوپر رکھنے والا حکم مستحب جو ہے مختص بهذه الحالت، مختص اس حالت کے ساتھ کہ جب دفن سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تب. فلا يستحب تأثيرها بعدها، پس مستحب نہیں ہے تأثیرها، ہاتھوں کا اثر پہنچانا مٹی کے اندر، ہاتھوں کو دبا کر کے رکھنا مٹی کے اندر کہ انگلیوں کا اثر اس کے اندر رہ جائے، ایسا اثر پہنچانا مستحب نہیں ہے. بعدها، اس حالت کے بعد، اس حالت کے بعد یعنی کیا، یہ حالت جو دفن کے بعد والی حالت ہے، اس کے بعد میں صرف ہمیشہ زیارت کرنے کے لیے قبر پڑ جائے تو یہ صرف مستحب نہیں. روا زرارۃ غیر منفرد، علانیت اور قاعدانیت. جیسے زرارہ نے روایت کی ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال اذا حصی علیہ التراب وصوبی قبره فضع کفک علی قبره عند رأسه، جب مٹی ڈال دی گئی ہو اس میت کے اوپر، اذا حصی علیہ التراب، جب ڈال دی گئی اس میت کے اوپر مٹی، وصوبی قبره، اور اس میت کی قبر کو برابر کر دیا گیا ہو، فضع کفک علی قبره، بس آپ رکھیں اپنی ہتھیلی کو اس میت کی قبر کے اوپر، اندر آتے ہی قبر کے سر کی جانب، ففرج اصابعک، اور اپنی انگلیوں کو کھول دیں، واغمض کفک علیہ، اور فشار دے اپنی ہتھیلی کو اس قبر کے اوپر، بعد ما ينضح بالماء، بعد اس کے کہ قبر کے اوپر پانی ڈال دیا گیا، قبر کے اوپر پانی ڈال دیا گیا، اپنی ہتھیلی کو انگلیوں کے ذریعے سے فشار دے اس قبر میں. والاصل عدم الاستحباب فی غیرہ، ہاں یعنی وہ اصول دوم جو ہم نے اپنے بارات میں ذکر کیا. شک کرتے ہیں کہ باقی اور مرتبہ قبر کی زیارت کے لیے جائے تو کیا استحباب ثابت ہے؟
استحباب والی تکلیف ہم پر آئے یا نہیں، اصل براعت جاری کرے. شک کی تکلیف کہ آئے استحباب والی تکلیف آئی یا نہیں، اصل براعت جاری کرے. کہ اصل براعت کی طرف اشارہ کرے اور اصل براعت کی تکلیف خارج نہ رکھ کرے. والاصل عدم الاستحباب، اصل یہ کہ استحباب نہیں ہے، یعنی اصل براعت فی غیر ہی، غیر اس دفن کے بعد، غیر ہی یا غیر ہاتھ، غیر دفن کے بعد والی کیفیت کے اندر کوئی مستحب نہیں. غیر ہی کی نظر لوٹ کے تاثیر فی غیر هذه الحالت، تاثیر اس حالت میں جو تھی اس کے غیر میں استحباب ثابت نہیں. فاما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنة مطلقا. اما اگر قبر کو پتھر سے یا سنگ مرمر سے بالکل برابر کر دیا گیا تو کیا وہ پہلی مرتبہ دفن کے بعد کی اس طرح انگلیوں کو گاڑ کر کے اپنا اثر پیدا کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، پتھر یا سنگ مرمر میں یہ مستحب نہیں، اس پہ فقط مٹی میں مستحب ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ. اما تاثیر الید، اما ہاتھ کو دبا کر کے اثر پیدا کرنا فی غیر التراب، غیر مٹی میں، سنگ مرمر اور پتھر کے اندر، جیسے جو ہے حرم کے اندر جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں خائری کی اور دوسرے اور مہاراجی کی، عامل بیگانی کی، غیرہ کی، اس میں اس طریقے سے رکھ کر کے جو ہے انجام دینا مستحب نہیں. ہاتھ کو اثر پیدا کرنا فی غیر التراب، غیر مٹی کے اندر، فلیس بسنۃ مطلقا، یہ غیر مٹی کے اندر ہاتھ کو اثر پیدا کرنا کوئی مستحب نہیں مطلقا، چاہے پہلی مرتبہ ہو دفن کے بعد یا بعد کے اندر زیارت کے لیے جائے. بل اعتقادہ سنۃ بدعۃ، بلکہ کوئی اعتقاد ہوتا ہے کہ مٹی کے علاوہ پتھر اور سنگ مرمر پر اس طریقے سے ہاتھ کو رکھ کر کے دبا کر کے جو ہے وہ انجام اس طریقے سے رکھنا مستحب ہے. کہ مستحب کا اعتقاد پیدا کرنا خود ایک بدعت ہے، لیکن جو شریعت مطابق نہیں، تو جس شریعت مطابق نہ ہو اپنی طرف سے جو مستحب قرار دے وہ بدعت بن جاتی ہے. بل اعتقادہ سنتن، سنتن مفعول اعتقاد، بلکہ اس تاثیر ید در غیر تراب کے اندر یہ مستحب ہونے کا اعتقاد پیدا کرنا سنت، اس تاثیر ید کا سنت کا اعتقاد پیدا کرنا، سنت مفعول دوم میں اعتقاد ہے، اس تاثیر ید کی سنت کا اعتقاد پیدا کرنا بدعت، یہ بدعت ہے. یہ پہلی مرتبہ میں تاثیر ید جو ہے مستحب ہے اگر مٹی ہو. مترحما علیہ بما شاء من الالفاظ، اچھا مٹی پر ہاتھ رکھ کر کے دبانا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کے جب دبائیں گے اور دبا کر کے جو ہے پھر دعا پڑھنا ہے، ایسی دعا جس میں میت کے اوپر ترحم ہو، خدا کی رحمت نازل ہو، ایسی کوئی دعا پڑھنا. مترحما علیہ، رحمت طلب کرتے ہوئے اس میت کے اوپر، بما شاء، ان دعا کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے ہو، اس دعا کو بھی چاہے، من الالفاظ، الفاظ میں سے من الفاظ بیان ہو کہ ما شاء کے ماں کے لیے، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی چاہے وہ دعا پڑھے گا رحمت طلب کرتے ہوئے اس میت کے اوپر. فافضلہ، اور افضل ترحم یہ افضل رحمت کا طلب کرنا ہے. اللہم جاف الارض عن جنبیہ، خدا بندہ خشک کر دے اس میت کے دونوں جانب زمین کو. وَأَسْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ، اور اوپر اٹھا لے خدا بندہ تو اپنی جانب اس میت کی روح کو. وَلَقْفِهِ مِنْكَ رِضْوَانًا، اور خدا بندہ تو اپنی جانب سے اس میت کو ملاقات کروا دے اپنی رضا سے، اپنی رضا اور اپنے رحمان سے ملاقات کروا دے. وَأَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، اور پروردگارا
اس قبر کو تو سکون عطا کر اپنی رحمت سے، ماں تغنی ہے اتنی مقدار میں کہ تو اس میت کو بے نیاز کر دے، ان رحمت من سواک، کہ اپنے سوا باقی لوگوں کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ وَكَذَا يَقُولُهُ كُلَّمَا زَارَهُ مُسْتَقْبِلًا، اور اسی طریقے سے وہ یہ دعا رضا والی پڑھے گا، ترحم والی پڑھے گا، كُلَّمَا زَارَهُ، جب بھی اس میت کی قبر کی زیارت کرے گا، مستقبلاً روبہ قبلہ ہو کر کے دعا پڑھے گا۔